بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سورہ المزمل کا 14 دن کا جو وظیفہ ہم نے دیا تھا، اس کی کامیابی کے میں ثمرات کیا بتاؤں کہ روزانہ ایک بڑی تعداد میں ہمارے واٹس ایپ میں ہمارے ناظرین کے میسج آتے ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ 14 دن کا وظیفہ مکمل کیا تو ان کو کیا کیا خواب آئے۔ روزانہ کی بنیاد پہ اتنے میسیجز آتے ہیں کہ یقین کریں بعض دفعہ میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا واٹس ایپ پہ کہ میں کسی کا جواب دے سکوں کہ خواب کی تعبیر وغیرہ، تو میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں کو کچھ انفارم کر دوں اس کے بارے میں۔ تو ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب سے پہلے تو میں اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں، اس میرے رب کریم نے جو بڑا غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اکرم الاکرمین ہے، کہ اس نے ہمارے اس وظیفے کو اتنا کامیاب کیا کہ آج تک جس بندے نے بھی یہ 14 دن کا سورہ المزمل کا وظیفہ کیا، اس کو 14ویں دن ہی خواب آ گیا کہ اس میں خواب میں بتا دیا گیا کہ تم پہ جادو کس نے کیا ہے، یا تمہارے اوپر کوئی جنات ہیں، یا نظر بد ہے، یا معاملہ ہے کیا۔ تو اس کے بعد پھر ہم آگے گائیڈ کرتے ہیں جی کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ ناظرین، وظیفوں کی جو کامیابی ہوتی ہے، یہ پورا کا پورا نظام اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے۔ کسی انسان کے، کسی عامل کے بیچ میں یا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ میں کسی وظیفے میں اللہ رب العزت کے کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں کہ میں یہ لفظ اختیار نہیں کر سکتا کہ تمہارا یہ وظیفہ کامیاب نہ ہوا تو مجھے آگے پکڑ لینا، اس لیے کہ لفظ فار ایگزامپل سورہ مزمل کا جب جو بندہ 14 دن کا وظیفہ کرے تو یہ وظیفہ کس کے بیچ میں ہے؟ کرنے والے کے اور اللہ کے بیچ میں۔ لیکن تیسرا بندہ جس نے دیا ہوتا ہے وہ ایک ریفرنس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اب دیکھیں، اللہ رب العزت ہی ہے جو آپ کو خواب دکھا دیتا ہے کہ آپ نے محنت کی ہے، کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے اوپر جادو کس نے کیا ہے، یا کون ہے جو آپ کے خلاف کیا کر رہا ہے، یا آپ کا دشمن ہے کون، کالا جادو یا جنات کا معاملہ ہے کیا سارا۔ تو یہ تو اللہ رب العزت ہے، میں سوائے اللہ رب العزت کے شکر کے علاوہ میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ تو وظیفہ بڑا آسان ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وظیفے کے اگلے سٹیج پہ جاؤں تو وظیفہ میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ پھر لوگ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں جی آپ نے کون سی ویڈیو لگائی تھی اور ویڈیو کہاں ہے۔ سمپلی آسان سی بات ہے کہ آپ نے 14 دن کا سورہ المزمل کا وظیفہ کرنا ہے، جس میں ٹوٹل 20 آیات ہیں قرآن پاک کی، یعنی کہ سورہ مزمل کی 20 آیات ہیں۔ اور آپ نے کرنا کیسے ہے؟ سو سمپل۔ فار ایگزامپل، آپ نے ایک وقت مقرر کر لینا ہے، اس وقت سے ہٹ کے آگے پیچھے نہیں کرنا، اور 14 دن متواتر کرنا ہے۔ اور خواتین کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ پھر اپنا ایسا شیڈول رکھیں کہ وہ 14 دن مکمل کر سکیں، بیچ میں بریک نہ آئے۔ تو ان سے یہ گزارش ہے۔ تو ناظرین، آپ نے کرنا کیسے ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے جب عشاء کی نماز پڑھ لی ہو تو آپ نے سورہ المزمل پڑھنے سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ کی مرضی کا درود پاک، 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ نے سورہ المزمل کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ آیت نمبر 9 پر پہنچیں، آیت نمبر 9 کیا ہے؟ اسکرین پہ آپ کے لکھی ہوئی آ رہی ہے، یہ دیکھ لیں۔ آیت نمبر 9 کو میں نے نیلے رنگ میں کر دیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، یہ آپ نے 3 بار آیت پڑھنی ہے۔ جو جو آیات آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں نیلے رنگ کے سامنے، یہ آپ نے وہ حصہ صرف 3 بار پڑھنا ہے بس، ٹھیک ہے جی۔ جیسے آپ اس کی آیت آپ پڑھ رہے ہیں نارمل، تو جو نیلے رنگ میں ہے اس کی 3 بار آپ نے، لیکن میک شور کہ جب یہ 3 بار آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے، اپنے دل میں آپ رکھ لیں کہ میں یہ 3 بار آیت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے اوپر پتہ نہیں کسی نے جادو کیا ہوا ہے، میرے اوپر کسی نے تعویذ کیے ہوئے ہیں، میرے اوپر کالا جادو ہے، یا مجھے جنات کا شبہ ہے، یا نظر بد کا شبہ ہے، یا واللہ عالم، یا اللہ جو بھی تو جانتا ہے، میری یہ حاجت ہے کہ میرا کاروبار نہیں صحیح چل رہا، میرے بچیوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے، جو آتے ہیں رشتہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، آگے نہیں بات جا پاتی، تو ہے کیا یہ؟ یعنی کہ جو آپ کی حاجت ہے وہ آپ کے دل میں ہو۔ اس کے بعد اب جو 20ویں آیت ہے،
20वीं आयत में 3 मकाम ऐसे हैं जिनको आपने 3 बार पढ़ना है। स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार, वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार, वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार। आपने इसको 3 बार ऐसे पढ़ लेना है बस। इस यानी जो नीले रंग में आयत है उनको एक की बजाय 3 बार, और दिल में ये कि पता नहीं मुझे नज़र बद है, या मुझे हसद लगी हुई है किसी की, या मुझ पे काला जादू है, या अल्लाह मेरा मामला हल कर दे हाजत का। फिर आगे एक और आयत पे जब आप पहुँचे तो स्क्रीन पे ये देख लीजिए, जो नीले रंग में है वो क्या है। यब्तगून मिन फज़लिल्लाह, यब्तगून मिन फज़लिल्लाह, यब्तगून मिन फज़लिल्लाह। 3 बार आपने इसको पढ़ा। फिर उसके बाद जो 20वीं आयत का जो आखिरी हिस्सा है वो आपने ऐसे पढ़ना है, उसको भी 3 बार स्क्रीन पे नीले रंग में देख लीजिए। वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तो आपने इसको ऐसे 3 बार पढ़ लेना है, और उसके बाद दोबारा 11 बार दुरूद इब्राहिमी, और आपका ये वजीफ़ा एक दिन का मुकम्मल हो गया। ऐसे आपने 14 दिन ये वजीफ़ा करना है, दैट्स इट। बाकी आयत आपने नॉर्मल पढ़नी है, लेकिन ये जो नीले रंग वाली आयत हैं इनको आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है। बाकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ऐसे पढ़ते जाना है। जहाँ नीले रंग का आ जाए वहाँ आपने इसको 3 बार पढ़ना है। तो नाज़रीन, होता क्या है कि 14वें दिन जब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाता है, बल्कि 14 दिन के अंदर भी हो सकता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि 14वें दिन ही, 14 दिन के अंदर भी आपको ऐसा हो सकता है कि ख्वाब आ सकता है जिसमें आप ये देखेंगे कि आपने ये देखा कि काली भैंसें दूर भाग रही हैं। इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर से मुसीबतें दूर होना शुरू हो गई हैं। इस वजीफ़े की निस्बत आपके सर से जुएँ निकलना शुरू हो गई हैं, जुएँ निकलना शुरू हो गई हैं, मुसीबतें आपकी जा रही हैं। आपने देखा जी कि छिपकलियाँ और मगरमच्छ हैं, सांप हैं, काले कुत्ते हैं, ये गायब होना शुरू हो रहे हैं, आपसे दूर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके वजीफ़े ने काम कर दिया, आपके ऊपर जो काला जादू था, जो जिन्नात थे, वो जाना शुरू हो गया है। अब रोज़ाना की बेस पे मैसेज आते हैं कि हमने 14 दिन जैसे ही मुकम्मल किया तो हमने ये देखा कि इस तरीके से कुछ काले काले से आदमी हैं, काली सी रंगत के, और वो दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? सो सिंपल भाई, इसका मतलब ये है कि जिन्नात थे जो आपके ऊपर थे, और अब वो चले गए हैं, वो आपको छोड़ गए। आपने वजीफ़ा किया, वजीफ़ा के आखिर में दुआ मांगी, या अल्लाह मेरा वजीफ़ा कबूल फरमा ले। रात को ख्वाब आया कि जिन्नात छोड़ के चले गए। हाँ, अलबत्ता छोड़ के जाने की बजाय अगर वो वापस आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी उस आपके ऊपर असरात बाकी हैं। ठीक है, तो आप 14 दिन का मज़ीद कीजिए। लोग इतने भागते हैं, लोग चाहते हैं कि हमें जिन्नात की भी कोई गोलियां बन के आ जाएं जो हम पानी के साथ ले लें और वो जिन्नात भाग जाएं। ओ भाई यार, अल्लाह का कलाम है, इतनी बड़ी सूरत है ये, इतनी बड़ी सूरत है। मैं इसका अगर खाली फजीलत बयान करूं तो मैं 10 घंटे से भी ज़्यादा लंबी मेरी वीडियो हो जाए। सूरह अल मुज़म्मिल के बारे में आपको क्या पता है? ये आपकी रुकावट बंदिश को ख़त्म कर देती है, ये आपको चुस्त कर देती है, एक्टिव कर देती है, आपके ऊपर से जो मनूसियत के असरात हैं वो ख़त्म कर देती है। ये आपके कारोबार को 4 चांद लगा देती है, आपके रोज़गार में तरक्की लेके आ जाती है, आपकी ज़िंदगी में नहुसत को ख़त्म कर देती है। लड़ाई से घर झगड़े, जो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं क्या बयान करूँ, इसका इतना लंबा है। तो आपने बस जो भी है इस वजीफ़े के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है। इस वजीफ़े के लिए ख़ास कर इसके लिए पूछे क्यों? आपने नाम लिखना है, और जब मैं ये लिखूं कि बिस्मिल्लाह शुरू कीजिए, ठीक है जी, या मैं बिस्मिल्लाह लिखूं और आमीन लिखूं, तो इसका मतलब है कि मैंने इजाज़त आपको दे दी। पूछे क्यों? इसलिए कि कितने ही लोगों ने ये वजीफ़ा किया और उनके घर से जब जिन्नात ने उनको छोड़ा तो जिन्नात को मालूम पड़ गया कि कौन था बंदा इनको जिसने ये वजीफ़ा दिया, तो मुझे इसको छोड़ना पड़ गया। मैंने यकीन करें कि रोज़ाना की बुनियाद पर सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर का हसार बांधा होता है, नीचे का हसार बांधा होता है, पूरे अपने कमरों का। मैं एक दिन छत का हसार बांधना भूल गया था, और रात को यकीन करें कि एक ताकत आई और उसने मेरी सोलर प्लेटों को, जो इतनी भारी थी, जो 3 बंदे मिल के उठाते थे, पुराने मॉडल की इतनी हैवी,
اٹھا کے یقین کریں کہ ہوا میں پٹخا ہے، دیوار سے مارا ہے، دیوار کی اینٹیں تک ٹوٹ گئی ہیں اور آندھی بھی نہیں تھی۔ تو اس طریقے سے سولر پلیٹیں میری ٹوٹی پڑی ہیں، اب میں کیا رات کو جا کے ویڈیو بنا کے، ہمیں یہ بھگتنا پڑتا ہے یہ سارا اس طریقے سے۔ تو آپ نے یہ اجازت لینی ہے، دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایک دن میں ایسے ہی کام کر رہا تھا تو میرے سامنے جن آ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے مجھے کہا اچھا آپ ہیں جو وظیفے دے رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں ہوں۔ تو میں نے پھر اس کے سامنے آیت الکرسی پڑھی اور پھر وہ میری اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ میرے کچھ کر نہیں سکتا۔ ہم لوگ روزانہ کی بنیاد پر حصار باندھتے ہیں آیت الکرسی کا، سورہ المزمل کا، اور جو موضتین کی صورتیں یعنی سورہ الفلق اور سورہ الناس ہوتی ہیں، اس کے علاوہ سورہ اخلاص وغیرہ بھی روزانہ کی بنیاد پر۔ میرے گھر والے حیران ہو گئے تھے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، اور وہ صرف مجھے دکھائی دے رہا تھا اور مجھے یہ کہہ رہا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا گھر بیٹھے ہوئے بھلا ہو جائے، عاملوں کے پاس جا کے لاکھوں کی فیسیں نہ دینی پڑے آپ لوگوں کو، پھر آپ لمبے سفر کر کے جاتی ہیں، پھر خواتین عاملوں کے پاس جاتی ہیں، وہ الٹے ہاتھ بھی لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد گھر سے وہ زیور بھی منگوا لیتے ہیں، اور کیا سے کیا مطلب ساری جو ہے وہ بڑی بڑی خرافات ہوتی ہیں۔ ہم اپنی بہن بھائیوں کو اس چیز سے بچانا چاہتے ہیں۔ یقین کریں کہ یہ مت دیکھیے کہ اس بندے کی داڑھی نہیں ہے اور ہمیں یہ وظیفے اس قسم کے دے رہا ہے اور ماشاءاللہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ میرے رب کریم کا I love you میرے اللہ رب العزت جی، میں آپ پہ قربان، میری ساری نسلیں آپ پہ قربان، آپ پہ اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔